بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کبوتر کے پاؤں لال کیوں ہوتے ہیں اور اس کے گلے پر کیسا نشان ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا، بلکہ ملکہ سبا ایک زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لے کر آؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا، کہا، خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں ایک خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نیز دور دراز کے ملکوں سے خبریں لاتا ہے اور لے جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر اور کسی جگہ پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور اپنی ثبات عقل، قوت حافظہ اور کشش گھر پر برابر قائم رہتا ہے، اور جب کبھی اسے موقع ملتا ہے اڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اعضائے شل ہو جائیں یا لقوہ فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا کبوتر کے قریب رہنا مفید ہے۔ یہ کبوتر کی عجیب و غریب خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے اس کا گوشت بھی فائدہ مند ہے۔